حسیبہ. اردو میں کہتے ہیں یار میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, میرے حساب سے یہ بات مجھے سمجھ میں, تو اس کا معنی شمار کرنا بھی ہوتا ہے, بلکہ جب حسیبہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اب حسیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ گمان کیا اس نے, گمان کیا, ٹھیک ہے نا, اس آدمی نے گزرے, یہ ٹینس بن جائے گا پورا پاسٹ ٹینس. اچھا بھائی, کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اور کوئی مثال ذہن میں ہو؟ قد سمع اللہ ہے نا قرآن مجید میں, قد سمع اللہ قول التی, قد سمع اللہ کیا مطلب؟ تحقیق سن لیا اللہ نے. ہم نماز میں امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, کیا مطلب؟ سمع اللہ, اللہ نے سن لیا, لمن اس شخص کی بات, حمیدہ, حمیدہ بھی آیا ہے یہاں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, تو حمیدہ بھی اس طرح آ رہا ہے, سمیع بھی آ رہا ہے. حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے تعریف کی. قد سمع اللہ, تحقیق سن لیا اللہ نے, لمن اس شخص کی بات, حمیدہ جس نے تعریف کی ہو اس اللہ کی. سمع اللہ حمیدہ ہو گیا نا. شریبہ, شرب پینے کو کہتے ہیں نا, شرب, اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا, شربت اردو میں استعمال ہوتا ہے, تو شرب یہ شراب دیکھ لینا, پینے کی چیز ہے نا, اس کو بھی اس لیے شراب کہتے ہیں. تو شین را با جہاں آتا ہے اس میں پینے کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو اب جب یہ اس شکل پہ آیا شریبہ سمیع کی طرح, کیا مطلب؟ پیا اس نے, پیا اس نے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں درمیان والے حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش. جیسے میں نے بتایا یہ ہے ضربہ, تو درمیان میں کیا آ جائے گا؟ پیش آئے گا. جیسے کروما, کاروما, پہلا پہ زبر ہے, دوسرے پہ پیش ہے, تیسرے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے بتایا یہ درمیان والا چینج ہو سکتا ہے, اس پہ جزم کبھی بھی نہیں ہوگا, یعنی سکون نہیں ہوگا, ساکن نہیں ہوگا, زبر زیر یا پیش ہی ہوگا. تو کاروما میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو کرامت سے نکلا ہے, کرامت عزت کو کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے, مصدری معنی ہوتا ہے عزت دار ہونا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ عزت دار ہوا وہ ایک شخص, ٹھیک ہے. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قبوحہ, ہاں قباحت سے نکلا ہے. کیا قباحت ہے بھائی اس کام میں؟ آخر تفسیر کے لیکچر جب گھر بیٹھے ہمیں مل رہے ہیں تو کیا قباحت ہے کہ ہم اس کو فری پھوکڑ میں, جب ہمیں گھر بیٹھ کے ایک چیز مل رہی ہے اور ہم آگے پڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے, تو کیا قباحت ہے کہ ہم آگے کسی کو نہ پڑھائیں؟ کہتے ہیں نا قبوحہ کا معنی قبیح ہونا, تو برا ہوا وہ ایک شخص, یعنی ایک آدمی جو ماضی میں قبیح ہو گیا, برا ہو گیا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قبوحہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا, ایک ہوتا ہے کرنا. بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ آبجیکٹ وہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, ان میں آبجیکٹ نہیں چاہیے ہوتا. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا, تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا, وہ مقتول ہوگا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا, تو مر تو خود ہی گیا, ٹھیک ہے نا. بیمار ہوا, خود ہی بیمار ہو گیا. مریضہ, مریضہ کیا مطلب اس کا؟ مرض سے نکلا ہے, مریضہ بیمار ہوا وہ ایک شخص, تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا. تو اسی طرح کبھی ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے, نہیں کہ کسی کے اوپر کبھی ہوا. یہ کوئی ضربہ میں آبجیکٹ کی ضرورت ہے. تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نا سب کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم فعل متعدی. میں نہیں چاہ رہا تھا اصطلاحات میں ڈالوں نا, تو اس لیے میں اتنی بحث ہونا کام ہو رہا ہے بس, ٹھیک ہے نا. فعل لازم متعدی کو چھوڑیں. مریضہ بیمار ہوا, بیمار ہوا, ٹھیک ہے نا.